بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گریڈ 6، یہ آپ کی اردو کی کلاس ہے۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے اس کا عنوان ہے الجبرا کا موجد الخوارزمی۔ الجبرا جو ہے وہ ریاضی کے مضمون کا ایک حصہ ہے اور الجبرا کو متعارف کروانے والے کا نام الخوارزمی ہے۔ ان کا پورا نام عبداللہ بن محمد بن موسیٰ الخوارزمی ہے۔ بغداد سے ان کا تعلق تھا۔ ریاضی اور فلکیات میں شہرت پائی۔ وہ نہ صرف عرب کے نمایاں سائنسدانوں میں شامل ہیں بلکہ دنیا میں سائنس کا اہم نام ہے۔ ریاضیاتی علوم میں یورپ کبھی بھی ترقی نہ کر پاتا اگر اس کے ریاضی دان خوارزمی کی کتابوں سے استفادہ نہ کرتے۔ انہوں نے ریاضی اور فلکیات پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی مشہور زمانہ کتاب الجبر و المقابلہ ہے، جسے انہوں نے لوگوں کی روزمرہ ضروریات اور معاملات کے حل کے لیے تصنیف کیا ہے۔ تو اب چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ دنیا بھر میں سائنسدانوں نے سائنس کے مختلف شعبوں یعنی کیمیا، حیاتیات، طبیعیات اور بصریات کے علاوہ طب اور ریاضی میں بھی نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ یعنی کیمیا کا مطلب ہے کہ چیزوں کی خاصیت جاننے کا علم، اور حیاتیات کہتے ہیں پودوں اور جانوروں کے علم کو، اور طبیعیات کہتے ہیں مادے کی خصوصیات کا علم، اور بصریات آنکھوں یا روشنی کے علم کو کہتے ہیں، اور طب علاج معالجے کے علم کو کہتے ہیں، اور ریاضی یعنی ہندسوں کا جو حساب کتاب ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ مختلف شعبے ہیں جن میں سائنسدانوں نے بہت سے تجربات کیے اور بہت سی چیزیں ایجاد کی ہیں۔ ان سائنسدانوں میں ابن سینا، البیرونی، فارابی، آئنسٹائن، الکندی، ایڈیسن، عمر خیام، نیوٹن، ابن الہیثم، جابر بن حیان اور خوارزمی قابل ذکر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کتابیں دنیا بھر کے تعلیمی اداروں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ موسیٰ خوارزمی جو 780 میں ازبکستان کے شہر خیوا میں پیدا ہوئے اور خوارزم سے تعلق ہونے کی وجہ سے خوارزمی کے نام سے مشہور ہوئے۔ یعنی خوارزمی جو ہے وہ ایک غریب خاندان کے فرد تھے جنہیں کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن ان کو بچپن ہی سے مطالعے کا شوق تھا۔ جو بھی کتاب ہاتھ لگتی اسے پڑھ لیتے۔ انہوں نے غریبی کو اپنے شوق کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا اور ہر وقت علم اور تحقیق میں مصروف رہتے تھے۔ خوارزمی کا مطالعے کا شوق انہیں بغداد لے گیا اور اپنے وقت کے سب سے بڑے ادارے بیت الحکمت کا رکن بنا دیا۔ یعنی کہ وہ ایک غریب گھر کے فرد تھے، لیکن ان کو پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ بغداد چلے گئے، اور وہ ہر وقت کسی نہ کسی علم حاصل کرنے میں اور کسی نہ کسی چیز کی تحقیق میں مصروف رہتے تھے، اور اسی شوق کی وجہ سے ایک بہت بڑے ادارے بیت الحکمت کا رکن بن گئے۔ تو بیت الحکمت کا رکن بننا ان دنوں بڑے اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی، اور کوئی معمولی آدمی اس کا رکن بننے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بیت الحکمت یعنی کہ وہ ایک جماعت تھی حکماء کی، تو اس کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے ایک اعلیٰ درجے کا تحقیقی مضمون لکھنا پڑتا تھا، اور پھر اس کا جائزہ لیا جاتا تھا۔ اگر ماہرین اس کو پسند کر لیتے تھے تو پھر اس مضمون نگار کو بیت الحکمت کا ممبر بنا لیا جاتا تھا۔ اس طرح انہوں نے نہایت محنت سے ایک تحقیقی مضمون لکھا اور اسے بیت الحکمت میں بھیج دیا۔ اس مضمون کو بیت الحکمت میں بہت پسند کیا گیا اور خوارزمی کو بلایا گیا۔ وہاں ماہرین کی ایک جماعت خوارزمی ایک غریب خاندان کے فرد تھے جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ بچپن ہی سے ان کو مطالعے کا بہت شوق تھا، اور جو بھی کتاب ہاتھ لگتی اسے پڑھ لیتے، اور غریبی کو انہوں نے اپنے شوق کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ وہ ہر وقت علم اور تحقیق میں مصروف رہتے تھے، یعنی ہر وقت کسی نہ کسی چیز کا علم حاصل کرتے اور اس کی پھر تحقیق کرتے رہتے۔ اور خوارزمی کا مطالعے کا شوق ہی انہیں بغداد لے گیا اور اپنے وقت کے سب سے بڑے ادارے بیت الحکمت کا رکن بنا دیا۔ یعنی یہ حکماء کی ایک بہت بڑی جماعت تھی جس کا وہ رکن بنے۔ ان دنوں بیت الحکمت کا رکن بننا بڑے اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور کوئی معمولی آدمی اس کا رکن بننے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بیت الحکمت کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے ایک اعلیٰ درجے کا تحقیقی مضمون لکھنا پڑتا تھا جس کا جائزہ بیت الحکمت کے ماہرین لیا کرتے تھے۔
مضمون پسند آنے کے بعد ماہرین کی ایک جماعت سوال جواب کے ذریعے مضمون نگار کی قابلیت کا اندازہ لگاتی تھی اور پھر کہیں جا کر اسے بیت الحکمت کی رکنیت ملتی تھی، یعنی کہ ایک ٹیسٹ تھا جو انہیں دینا پڑتا تھا، انٹرویو دینا پڑتا تھا، اس کے بعد اگر اسے اس قابل سمجھا جاتا تو اسے اس بات میں جماعت میں شامل کر لیا جاتا تھا۔ تو خوارزمی نے بھی نہایت محنت سے ایک تحقیقی مضمون لکھا اور اسے بیت الحکمت میں بھیج دیا، کیونکہ وہ بیت الحکمت کے رکن بننا چاہتے تھے۔ اس مضمون کو بیت الحکمت میں بہت پسند کیا گیا اور خوارزمی کو بلایا گیا۔ وہاں ماہرین کی ایک جماعت نے اس سے کچھ سوالات کیے اور جس کے بعد انہیں بیت الحکمت کا رکن منتخب کر لیا گیا۔ بیت الحکمت میں پہنچ کر خوارزمی کی صلاحیتیں اور زیادہ ابھر کر سامنے آئی اور ہر طرف ان کی شہرت ہو گئی، دھوم مچ گئی، اور خوارزمی کی شہرت سن کر عباسی خلیفہ مامون الرشید نے انہیں اپنے دربار میں بلا لیا۔ یہ خلیفہ اہل علم کی بہت قدر کیا کرتا تھا۔ اس نے یونانی کتابوں کے ترجمے کا کام خوارزمی کے سپرد کر دیا، یعنی ان کے حوالے کر دیا، اور یہ کام خوارزمی نے بہت اچھے طریقے سے انجام دیا۔ یعنی خلیفہ مامون الرشید جو ہے وہ اس وقت خلیفہ تھے اور وہ علماء کی جو ہے وہ بہت عزت کرتے تھے، بہت قدر کرتے تھے، اور خوارزمی جو ہے وہ ایک بہت قابل شخص تھے، تو انہوں نے یونانی کتابوں کے ترجمے کا کام ان کے حوالے کیا اور خوارزمی نے اس کام کو بہت اچھے طریقے سے کیا۔ اور پھر اس کے بعد مامون الرشید کے کہنے پر خوارزمی نے علم ریاضی میں ایک کتاب لکھی جس کا نام الحساب تھا۔ اس کا موضوع ہندسہ تھا، یعنی یہ ہندسے کے بارے میں تھی۔ اس کتاب میں ریاضی کے اہم نکات اور نئے اصول اور قواعد بیان کیے گئے تھے۔ خلیفہ کو یہ کتاب بے حد پسند آئی، اور خوارزمی کی دوسری کتاب الجبر و المقابلہ ہے، یہ بھی مامون الرشید کے کہنے پر لکھی گئی تاکہ لوگوں کو وراثت، تجارت اور تقسیم کے معاملات حل کرنے میں آسانی ہو، یعنی کہ لوگوں کے روزمرہ کے زندگی کے معاملات میں جو ان کو وراثت کے معاملات پیش آتے ہیں، یا تجارت کے اصول ہوتے ہیں، یا تقسیم کے معاملات ہوتے ہیں، اس کا حساب کتاب جاننے میں ان کے کتاب سے بہت مدد ملتی ہے۔ اس کتاب میں جو قواعد بیان کیے گئے ہیں وہ بہت آسان اور جلد سمجھ میں آنے والے تھے۔ یہ کتاب الجبرا کے موضوع پر دنیا کی پہلی کتاب ہے، اسی لیے خوارزمی کو الجبرے کا موجد کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو انہوں نے کتاب لکھی الجبرا کے بارے میں وہ دنیا کی سب سے پہلی کتاب تھی، اسی لیے خوارزمی الجبرا کے موجد کہلائے، یعنی انہوں نے الجبرا کو ایجاد کیا۔ آج کل اسکولوں اور کالجوں میں جو الجبرا پڑھایا جاتا ہے وہ یہی خوارزمی کا الجبرا ہے۔ الجبرا کا لفظ بھی سب سے پہلے اسی نے استعمال کیا۔ خلیفہ مامون الرشید نے خوارزمی کو اس کی تصانیف پر انعام و اکرام سے بھی نوازا، اور خوارزمی کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ریاضی میں نہ صرف صفر کا صحیح استعمال کیا بلکہ 1 سے 9 تک کے ہندسوں کا الگ الگ استعمال بھی کیا۔ اس سے جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کا طریقہ آسان ہو گیا اور حساب کتاب میں بہت سہولت ہو گئی۔ تو سائنسدانوں میں خوارزمی کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اس نے اپنی محنت اور جستجو سے سائنس کی دنیا میں بڑا نام پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے کام کو نہ صرف اسلامی دنیا میں بلکہ یورپ میں بھی بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ خوارزمی کی کتابوں کا ترجمہ یورپ کی مختلف زبانوں میں بھی ہوا ہے۔ یورپی سائنسدان آج بھی اس کے کارناموں کا کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں، اور آج دنیا اسے علم ریاضی کا ماہر اور الجبرے کا بانی تسلیم کرتی ہے۔ اور خوارزمی کا انتقال 850 میں ہوا۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں الجبرے کا استعمال نہ ہوتا ہو، یعنی کہ ہر جگہ حساب کتاب میں الجبرا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یورپ کی اور پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اس کو مانتے ہیں۔ تو دیکھا اپنے بچوں کے ایک غریب خاندان کے بچے نے کس طرح اپنا نام روشن کیا کہ آج ہم ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس سبق سے ہم نے یہ سیکھا کہ سائنس کے میدان میں مسلمان سائنسدان کسی سے پیچھے نہیں رہے، اور خوارزمی اس کی ایک مثال ہے، یعنی کہ مسلمان سائنسدان جو ہیں وہ علماء جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ کتابیں لکھی، بہت زیادہ چیزیں ایجاد کی، بہت زیادہ تجربات کیے، اور ان کی ہی مدد سے یورپ کے سائنسدان جو ہیں وہ آگے بڑھے۔ اور اس سبق کے نئے الفاظ دیکھیں، یہ ہیں کیمیا، حیاتیات، طبیعیات، بصریات، طب، موجد، رکنیت، تحقیق،
وراثت، مضمون نگار۔ ان الفاظ کو اپنے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے اور ان کی ریٹن پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد اس کے مشقی سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے خوارزمی کب پیدا ہوئے اور انہیں خوارزمی کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے یہ عظیم سائنسدان کس چیز کے موجد ہیں؟ سوال نمبر 3 ہے خوارزمی کا بیت الحکمت میں داخلہ کس طرح ہوا؟ سوال نمبر 4 ہے خوارزمی سے مامون الرشید نے کیا کام لیا؟ سوال نمبر 5 ہے خوارزمی کی کتابوں کے نام کیا ہیں اور یہ کتابیں کس موضوع پر لکھی گئیں؟ اور سوال نمبر 6 ہے سبق میں خوارزمی کے کس کارنامے کا ذکر کیا گیا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ نے نوٹ بک پر صاف ستھری ہینڈ رائٹنگ میں لکھنے ہیں۔ اس کے بعد اس سب مشق نمبر 2 میں جو ہے سبق کی خاص باتیں اپنے الفاظ میں تحریر کیجئے۔ تو آپ نے مختصر سا اس سبق کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے کہ اس میں آپ نے کیا پڑھا، کس سائنسدان کے بارے میں پڑھا اور ان کے بارے میں اس سبق میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مشق نمبر 3 ہے درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ رکنیت، وراثت، موجد، واقف، سہولت، رکاوٹ، شہرت۔ ٹھیک ہے، ان تمام الفاظ کے آپ نے نوٹ بک پر جملے بنانے ہیں۔ اس کے بعد مشق نمبر 4 ہے سبق کی مدد سے خالی جگہ پر کیجئے۔ یہ خالی جگہ آپ نے بک پر کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں قواعد کی طرف۔ قواعد میں آج ہم اسم ضمیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسم ضمیر وہ لفظ جو اسم کی جگہ استعمال ہوں انہیں ضمیر کہتے ہیں۔ یہ اس لیے استعمال ہوتے ہیں تاکہ اسم کو بار بار نہ دہرانا پڑے، یعنی کہ جو بھی نام استعمال ہوا ہے جملے میں اس کو بار بار نہ لکھنا پڑے۔ مثلا انور میرا پڑوسی ہے، انور چھٹی جماعت میں پڑھتا ہے، انور کے والد تاجر ہیں، انور کو بھی میری طرح کرکٹ کا شوق ہے۔ اب ان جملوں میں اسم انور جو ہے وہ بار بار آیا ہے۔ اگر ہم ان جملوں کو یوں لکھیں انور میرا پڑوسی ہے، وہ چھٹی جماعت میں پڑھتا ہے، اس کے والد تاجر ہیں، اسے بھی میری طرح کرکٹ کا شوق ہے، تو ان جملوں میں اسم انور صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے اور بعد کے جملوں میں انور کی جگہ وہ اسے استعمال ہوئے ہیں۔ یہ اسم ضمیر ہیں۔ اس کے علاوہ میرا اور میری بھی اسم ضمیر ہیں کیونکہ وہ میرے نام کی جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ مشق نمبر 5 آپ نے اسم ضمیر لگا کر مکمل کرنی ہے۔ جیسے یہ پیراگراف ہے، آپ اس کو پڑھیں اور اس میں اسم ضمیر لگائیں کہ کہاں پر کون سا اسم ضمیر استعمال ہوگا۔ اور اس کے بعد 2 جملوں کو ایک بنانے کا طریقہ دیا گیا ہے کہ جملے کے شروع میں چونکہ اور دوسرے جملے کے شروع میں اس لیے لگایا جاتا ہے۔ اب اگلی مشق یہ ہے کہ آپ نے 2 جملوں کو ایک جملہ بنانا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جملے کے شروع میں چونکہ لکھنا ہے اور دوسرے جملے کے شروع میں اس لیے لگانا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے اس میں مثال دی گئی ہے چونکہ تم دیر سے آئے ہو اس لیے تمہاری غیر حاضری لگ گئی ہے۔ اس میں چونکہ شروع میں آیا ہے اور پہلے جملے کے ختم ہونے کے بعد اس لیے درمیان میں استعمال ہوگا، یعنی دونوں جملوں کے درمیان میں۔ اس طرح آپ نے 2 جملوں کو ملا کر ایک جملہ بنانا ہے اور مشق نمبر 6 میں یہ 5 جملے ہیں، یہ آپ نے لکھنے ہیں۔ اور آج کا سبق آپ نے بہت اچھی طرح اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور تمام کام نوٹ بک پر کمپلیٹ کرنا ہے، اور جو بک پر کرنے والا کام ہے وہ بک پر کرنا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔